تیری ستمگری، رائٹر ہیں ابی علی۔ ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ میٹنگ کافی لمبی ہو گئی تھی۔ وہ دو کام کر رہا تھا، پریزنٹیشن بنانا اور فورن کمپنی کو بتا دینا کافی مشکل کام ہوتا، بنا کے دینا کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے۔ امیزون کمپنی تھی، یہاں وہاں کی ٹائپنگ میں کافی فرق تھا، کیونکہ وہاں صبح ہوتی تھی تو ادھر رات، پھر اس لیے اس کی راتیں کبھی کبھی بے چین گزرتی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ ابھی تک فائل آگے کیے کام کر رہا تھا۔ شام کا منظر اس کے ذہن میں گھوما، وہ کبھی بھی اسے باندھ کر نہ آتا، لیکن جب ریسٹورنٹ میں سب کی نگاہیں اس پر جمی دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ ان کی خلیص نگاہیں اس کے معصوم حسن پر جمی نگاہیں دیکھ کر اس کے غصے کا گراف پڑا تھا، اوپر سے اس کی فرینڈ کا اسے بھائی کہنے پر اسے غصہ آیا تھا، تو اس کے ذہن میں ہلچل مچ چکی تھی، کیونکہ وہ شام 4 بجے اسے گھر چھوڑ کر آیا تھا اور اب رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس کا خیال آتے ہی لیپ ٹاپ بند کیا، فائل بیگ میں رکھ کر آفس سے نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو پھر اس کا بے بس اور معصوم چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوما، تو غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا تھا، اپنے کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا وہ اندیشوں کی زد میں تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ اسی کالج کے یونیفارم میں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے جا کے سیدھا کیا تو اس کے بال سیدھے سارے منہ پر پڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسوں سے در چہرے پر بال چپکے ہوئے تھے، وہ اٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کو اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر اشنال ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر اشنال کے دل پر بڑی سخت چوٹ پڑی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ کھولے تھے اور روتی ہوئے اشنال کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے دیے گئے دکھ پر پہلے تو خوب روئی، پھر اس کے پاس سے اٹھی واش روم بند کر کے رونے لگی تھی۔ اشنال دروازہ کھولو، اس کی رونے کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ اس کا شدت سے بلک بلک کر رونا روشنال کو تکلیف دے رہا تھا۔ اشنال پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ دروازہ کھولو، اس کو دھاڑے مار مار کر روتا ہوا دیکھ کر وہ پہلی بار التجائی ہوا تھا۔ اشنال پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ دروازہ کھولو، اس کو دھاڑے مار مار کر روتا ہوا دیکھ کر وہ پہلی بار التجائی ہوا تھا۔ نہیں رہنا، میں نے آپ جیسے جنگلی انسان کے ساتھ میری زندگی تباہ کر دی ہے آپ نے۔ مجھے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے آپ نے، میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے آپ کے اس گھر میں، آپ مجھے قید کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے رہائی دے دیں۔ میرا دل کرتا ہے میں کھل کے سانس لوں، وہ سانسیں جو آپ نے قید کی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ملازمہ ہوں، ہر وقت کام کرواتے ہیں۔ آپ نے مجھے کسی محکوم کی طرح رکھا ہوا ہے، جب دل کیا مارا، جب دل کیا ڈانٹا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ آپ جب یہاں نہیں تھے تو میری زندگی جنت لگتی تھی مجھے۔ میں آپ کی غیر موجودگی میں میری سانس میں سکون تھا، زندگی میں سکون تھا۔ اس غلطی کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں جو میں نے کبھی کی ہی نہیں۔ آپ نے اس کے بدلے میری روح پر بھی زخم لگائے، میرے دل کو بھی چھلنی کر دیا۔ پھر بھی آپ کی نفرت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتی تھی آپ میرے سپر مین ہیں، جو میرے سامنے کھڑی ہر مشکل کو ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے تو میری زندگی ہی مشکل کر دی، میری سانس سے تنگ کر دی۔ آپ کی گندی ذہنیت میں یہ بھی جائے گا کہ میں اکیلے کیسے رہ لیتی ہوں، تو سن لیں، اب آپ نے مجھے تنہائیوں کا ساتھی کر دیا ہے۔ پر اس تلخی بھری زندگی نے ایک بات تو سمجھائی ہے، نہ جہاں احترام اور سچا خلوص ہو وہاں رشتے بڑھائیں، ورنہ تنہائی میں آپ کی بہترین ساتھی ہے۔ اور ایک بات اور، اسے میری ضد سمجھیں یا گزارش، مجھے آزاد کر دیں پلیز۔ آپ نے میری زندگی بالکل قید کر دی، میری زندگی کو اسیر بنا دیا، رہائی دے دیں مجھے پلیز۔ پر آپ تو غاصب ہیں جو میری خوشیاں غصب کر گئے ہیں۔ میری زندگی میں آگ لگا کر آپ تو پرسکون سو جاتے ہیں، پر مجھے نیند نہیں آتی، میں ساری ساری رات عذابوں سے گزارتی ہوں، اور اب آپ سے میرے درد کا حساب لے لے گا۔ میں نے اپنے اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ میرے درد کا حساب لے گا۔ وہ چیخ کر روتی ہوئے اپنے لفظوں سے اس کا دل جلا گئی تھی، وہ تو آگے پچھلے سارے حساب بے باک کر گئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سن کر باہر بیٹھا روشنال آج اس کے لفظوں سے ہار گیا تھا۔ اس کے دل پہ ایسا لگتا تھا کسی نے زوردار برچھی ماری ہو اور خون جیسے رس رس کر اندر ہی جم گیا ہو۔ وہ تو اسے زمانے کی بے رحم نظروں سے بچانا چاہتا تھا، کسی سایہ دار درخت کی طرح اس پر چھاؤں کرنا چاہتا تھا، پر وہ بھول گیا تھا کہ جسم پر لگے زخموں کا علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن دل اور روح پر لگے زخموں کا علاج ناممکن ہے۔ اس کے لفظوں پر روشنال کی روح پر تازیاں آنے لگے تھے۔ وہ خالی خالی دل دی صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ روشنال کو تو محبت تھی اس سے، اس نے اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، سایہ بن کر ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اپنی اس محبت کے لفظ سن کر بے بس ہو گیا تھا۔ محبت لکھنے میں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مگر یہ میت انسان کو ہمیشہ بے بس کر دیتی ہے، مگر یہ محبت انسان کو ہمیشہ بے بس کر دیتی ہے، کبھی چھاؤں بن کر سایہ دیتی ہے تو کبھی دھوپ بن کر کسی تپتے صحرا میں لا کھڑا کرتی ہے۔
اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس تپتے صحرا میں کھڑا ہے. سخت لگی ہے، ہر راستہ بھی مل گیا، مگر اسے منزل نہیں مل رہی. وہ سچ کہتی تھی کہ اس نے اسے قید کیا ہے اور اپنی محبت میں اس کو قید نہیں کرنا چاہتا تھا. سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا. صاحب یہ تمہارا 2 روپے کا سکہ گر گیا تھا. وہ داڑھی والا شخص عرفان درانی کے پیچھے آتا ہوا بولا تھا. کون ہو تم؟ ہر دوسرا تیسرا فقیر یہاں گھسا ہوتا ہے. عرفان درانی اس شخص کے حلیے کو دیکھتا ناگواری سے بولا تھا. صاحب امیدہ نیا ڈرائیور ہے. بالوں پر تیل سے اٹے شخص نے مجبوری سے کہا تھا. کون لایا ہے تمہیں؟ وہ شیرو کہاں ہے؟ ہر دوسرے تیسرے دن فقیر گھسا ہوتا ہے یہاں. صاحب ہم کو شیر خان لایا ہے. صاحب جی ام شیرو کا بھائی ہے. شیرو بیمار تھا اس لیے ام آیا ہے. بہت ہیڑ عمر شخص پریشانی سے بولا تھا. چلو جی اس کی کمی تھی. عرفان درانی نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا. جو پھٹے ہوئے کپڑوں پر سر پر سرخ رنگ کا پر نہ رکھے بے بسی کی تصویر تھا. عرفان درانی نے ایک نظر اسے دیکھا جو حلیے سے شیرو کا بھائی لگ رہا تھا. شیرو جو اس کا بہت ہی اچھا ڈرائیور تھا. اس کو اپنی اترن دے کر عرفان درانی نے اسے بے بس کیا ہوا تھا. وہ اسے اپنے کپڑے دیتا تو شیرو انسان احسان مند نظروں سے اسے دیکھتا اور دعائیں دیتا رہتا. صاحب کتھے جانا؟ وہ شخص سادگی سے بولا تھا. ریڈ کنگ مال میں چلو. عرفان درانی کی ایک نظر فون پر تھی اور ایک باہر روڈ پر تھی. صاحب او کی بلائے. وہ شخص تو سادگی میں گویا شیرو کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا. جاہل انسان کبھی گھر سے بھی نکلے ہو. عرفان کے لہجے میں حقارت تھی. صاحب ہم کے چھوٹے چھوٹے 7 بچہ ہے صاحب. ہم ان کی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی پوری کر پاتا ہے. صاحب میرا نا کرمو ہے. تساں دی باہوں 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 مہربانی ہو سی ہووے جے تساں میرے ویر وڈی مدد کیتی. میرا ویر کہندا ہے تسی بڑے چنگے بندے ہو. تم جو کوئی بھی ہو بس اپنے کام سے کام رکھو. زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرو. کیسے لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں، ذرا سی نرمی سے بات کرو تلوے چاٹنے پر آ جاتے ہیں. کرمو نے اپنا تعارف پنجابی میں کروایا تو عرفان دورانی اس کی طرف دیکھتا ہوا ناگواری سے مخاطب ہوا تھا. اسی اسنا میں کرمو جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا ان کی گاڑی کے آگے گاڑی آئی تھی. گاڑی کو اتنا زور کا جھٹکا لگا کہ ڈیش بورڈ کی ساری چیزیں گری تھی. عرفان دورانی کا سر ہلکا سا کھڑکی سے ٹکرایا تھا. یو ایڈیٹ، جاہل انسان، اس گاڑی کے پاس سے گزرنے کا بھی پتہ ہے تمہیں؟ فقیروں والے حلیہ ہے تمہارا. پھر بھی کیا سوچ کر میں نے تمہیں ڈرائیور رکھا. وہ گاڑی کی دوسری طرف اتر کر آتے فرنٹ سیٹ سے کرمو کو گریبان سے کھینچتے ہوئے بولا تھا. صاحب جی معذرت، ہم کو معاف کر دو. میرا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے. ہم کہاں جائے گا؟ ہم ایک غریب انسان ہے. صاحب جی ہم کو پتہ ہے آپ بہت اچھا انسان ہو. ہم کو آپ شریف انسان لگا. کرمو روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا. یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے. وہ اسے چھوڑتا کچھ سوچ کر پھر سے گاڑی میں بیٹھا تھا. بس گاڑی روک تو میں آ رہا ہوں. عرفان دورانی نے تحکم سے بھرپور لہجے میں کہا تھا. پھر کرمو عرفان دورانی کو مال چھوڑ کر واپس گاڑی موڑنے لگا. جب نگاہ عرفان دورانی کے فون پر پڑی تھی، ہائے مارا لگتا ہے یہ صاحب یہ بلا ادھر ہی چھوڑ گیا ہے. کرمو عرفان دورانی کا فون اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا. اشنال جس نے رو رو کے اپنے دل کے بڑاس نکال لی تھی اب باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی کہ وہ اس کا بہت برا حشر کرے گا. اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دکھ رہی تھی. اس شخص کا خوف علیحدہ سے غالب تھا. کالج کے یونیفارم پانی میں بیٹھے رہنے سے وہ بھیگ چکی تھی. اس پر اپنی دل کی بھڑاس نکال کے وہ گھنٹے سے بعد ٹب میں بیٹھی تھی. اب سردی سے کانپ رہی تھی. وہ تو غصہ دکھا چکی تھی پر اب جیسے دل کو چین نہیں تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو باتیں سنا کر اس نے اچھا نہیں کیا تھا. اپنے آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی. باہر کسی بھی قسم کی آواز نہ پا کر اس نے ٹاول اپنے اوپر لیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی. روم میں نیم اندھیرا پا کر اسے پتا تھا کہ وہ سو چکا ہے، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ آرام سے کھسک کر اپنے روم میں چلی جائے، لیکن اس سے پہلے بیڈ سے اپنی کتابیں ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی. روشنال سر پر ہاتھ رکھے بالکل سیدھا سویا ہوا تھا. اسے پتا تھا کہ وہ مکمل نیند میں، اس لیے آرام سے اس کے پاس اپنی کتابیں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. لیکن پاؤں گیلے ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹا تھا اور ان کتابوں کے اوپر گری تھی. جب وہ اٹھانے لگی تھی وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. جیسے اس کی نظر اوپر اٹھی اور اس کے چہرے پر پڑی تو دل جیسے دھک سے رہ گیا. اس کی نظر اس کے کشادہ چہرے پر پڑی جو اسے تھوڑی دور سویا ہوا تھا. اس کی چلتی سانسیں روک گیا تھا. وہ سانس روک کر اس کو دیکھے گئی تھی. اشنال بخت کو یہ شخص آج سے پہلے اتنا حسین نہیں لگا تھا. لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ شخص روشنیاں بکھیر رہا تھا. اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھیں تو بند تھیں، فراق پیشانی پہ ہلکے ہلکے بکھرے بال، مضبوط کثرتی وجود، ایک ہاتھ کشادہ سینے پر پڑا ہوا تھا. پھر اس کی نظر اس کے سفید بازو پر ٹکی جس پر بندھی گھڑی بھی صرف اور صرف اس شخص کے ہاتھ میں بندھے جانے سے لاکھوں کروڑوں کی معلوم ہوتی تھی. سیاہ رنگ کے لباس میں سویا وہ شخص اس کے دل کی ہستی کو برباد کر گیا تھا. گویا وہ سیاہ رنگ تو بنا ہی اس کے لیے تھا. اس کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے اتنے قریب پڑی ہوئی ہے.
وہ جھٹ سے اچھلی، دل کی حالت بدلی تو سوئے ہوئے روشنال بخش سے بھی نظریں چرا لی تھی۔ اس کا سفید چہرہ حیا کی لالی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے ہو کر اٹھی تھی۔ اس کو اپنے چہرے پر قطرے محسوس ہوئے تو اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یہ کیسا احساس تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا؟ آج سے پہلے تو اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اس کے چہرے پہ کوس و قزح بکھری تھی۔ حالانکہ وہ اس شخص کی اتنے بار قریب گئی تھی، لیکن اس کے پاس جانے سے اسے ڈر ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص جاگتا، وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے جلدی سے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس کو اپنے روم میں آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ پہ کروٹ کیے سونے کی کوشش میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل کیا کیا کرتی جو ساتھ والے کمرے میں خود سے بے خبر سوئے دشمن جان کے پاس چھوڑ آئی تھی، اس کے نام لگائی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی بار بار آنکھوں کے سامنے وہ مضبوط کیلے جیسا شخص آ جاتا تھا۔ وہ اب اپنے لفظوں پر غور کر رہی تھی جو اسے سنا کر آئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنی صفاقی سے اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قید سے رہائی دو۔ آنسو آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس شخص نے اسے قید کر لیا تھا۔ وہ جو بدتمیزی سے حقارت سے کہہ کر آئی تھی کہ آپ نے کسی محکوم کی طرح سمجھا ہوا ہے۔ وہ خود کو چھوڑ کر اپنے دل کو تھپک کر چلانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو جیسے آج باقی ہوا تھا، آج اس کے دل نے جدا کا دیا۔ اس کا ننھا سا دل ایک پل میں روشنال حاکم وقت کا اسیر ہو گیا تھا۔ بے سکونی کی ایک لہر اس کے جسم میں پھیل گئی تھی۔ باوجود کوشش کے جب سونا نہیں آیا تو تہجد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کر کے چائے نماز بچھائی اور پڑھنے لگی۔ لیکن آج نماز میں بھی اس شخص کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ وہ سجدے میں گئی تو پھر سے اس شخص کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ اٹھ کر نماز توڑ گئی تھی۔ خدا کی نظروں میں بھی گناہگار ہوتی ہوں فراز، جب وہ شخص مجھے سجدوں میں بھی یاد آتا ہے۔ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی، نگاہوں میں بے بسی تھی، چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ آیت پڑھنے لگی۔ ترجمہ: اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ وہ سجدے میں سر رکھے پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، جب دل ہلکا ہوا تو پھر اٹھ کر صحیح سے تہجد پڑھنے لگی۔ وہ پڑھ کر فارغ ہوئی، کچھ صورتیں پڑھی، تب جا کر سکون حاصل ہوا۔ تہجد ادا کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑی رہی۔ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ جتنا سکون سجدے میں دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اشنال بخت پہلی لڑکی تھی جس کو محبت ہوئی۔ وہ خوش نہیں ہوئی بلکہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ محبت اس کے دل کا روگ بن جائے گی۔ وہ بے بسی کے احساس سے روئی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، لیکن اس سے محبت اس کا چین و سکون تباہ کر گیا۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو لطف اٹھاتے ہیں۔ اس نے محبت کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے محبت اس کے گلے میں عذاب کا چین بن کر لٹک رہی۔ وہ ساری رات اس عذاب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ محبت کسی عذاب کی طرح اس پہ مسلط ہو گئی تھی۔ حسنال 2 بجے گھر آیا تھا۔ 5 بجے پھر حماس ٹی وی نیوز کی طرف جانا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی آنکھوں پہ ہلکے آ گئے تھے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ پہلے اپنے روم میں گیا، فریش ہوا پہلے، اس سے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ پھر کچھ سوچتا اپنے کپڑے بیگ میں رکھتا، دبے پاؤں سیڑھیوں پر چڑھا تھا۔ اس کے روم میں آیا تو دروازہ لاک تھا۔ 2-3 بار ہلکے سے گھمانے سے دروازہ کھولا تھا۔ لائٹ آف تھی۔ وہ سوئچ بورڈ کے پاس گیا اور لائٹ آن کی اور بیڈ پر کمبل میں لپٹے وجود کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اے چلغوزی اٹھے، مجھے کھانا گرم کر کے لا دے۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتا، پہلے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا، پھر اپنی بھوک کا ذکر کیا کہ کہیں وہ چیخ نہ پڑے۔ چھوڑو، اٹھو۔ منال، جس کی آنکھ اس کے اپنے اوپر ہاتھ پڑے رہنے سے کھلی تھی، وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گیا جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ چپ میں ہٹاتا ہوں، آپ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ اس کی حیرت سے پھٹتی آنکھیں دیکھ کر آرام سے بول رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ آوارہ انسان؟ خود کو تو دن رات آوارگیاں کرتے ہو، ہر وقت گھر سے باہر رہتے ہو، رات کے 2 بجے آ کر کھانا مانگتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ اٹھانے کے بعد زور سے چیخی تھی۔ چھوڑے، اٹھے، شاباش، مجھے بھوک لگی ہوئی، کھانا گرم کر کے لائیں۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا، اس کے صبح چہرے پر نظر ڈالتا سنجیدگی سے بولا تھا، میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو لاٹ صاحب کو اٹھ کر کھانا لا کر دوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی غصے سے بولی تھی، میرے باپ کی ملازمہ نہیں ہیں، پر میرے ہونے والے 10-12 بچوں کی ماں تو ہے۔ چلے شاباش، آپ کو میرے 10-12 بچوں کا واسطہ۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی مگر انداز میں شرارت تھی۔ حسنال، تم آج بچو گے نہیں۔ وہ پہلے تو اس کی بات سر سے پاؤں تک سرخ ہوئی، پھر اس کے بالوں کو پکڑتی چیخ اٹھی، آپ جا رہی ہیں کہ آپ سے کروں 2 ہاتھ؟ وہ اپنی نیند سے بھرپور آنکھوں کو کھولتا مانی خیزی سے بولا تھا۔ جا رہی ہوں، ٹھڑکی انسان۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چپل پہن کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھی تو وہ خواہ سے چھیڑتا رہے گا۔ جب اس کے جانے کے بعد حسنال اس کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا، ایک تو سارا دن کام پہ رہنے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، اوپر سے اب صبح کو نکلنا بھی تھا۔
منال آج خالہ کی غیر موجودگی میں پورے 2 ہفتوں بعد آئی تھی۔ نہ خالہ اسے بلا رہی تھی اور نہ تایا، اور جس دن سے اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تھا، اس دن کے بعد سے خالہ کا رویہ اس سے اکھڑا ہوا تھا۔ تایا ابو سے نظریں بھی جب دیکھتے بے رخی سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ ایک آغا جان کا رویہ اس کے ساتھ تھوڑا ٹھیک تھا، باقی اس کی سگی ماں کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ ویسے حسنال ہی تھا جو اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ لاتا تھا۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا تو روٹی نہیں تھی۔ فریج کھول کر دیکھا، سالن پڑا ہوا تھا تو اس نے چولہے کا فلیم آن کیا، فریج سے آٹا نکالا اور پیڑا بنانے لگی۔ روٹی توے پہ ڈال کے ایک طرف سالن گرم کیا اور دوسرے ہاتھ روٹی پکاتی رہی۔ روٹی پکانے کے بعد ہاٹ پاٹ میں رکھی اور دوسری روٹی بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھی اور سالن بھی ساتھ رکھا تھا۔ کیبنٹ سے بوتل نکال کر سنک سے بھر کے ہاٹ پاٹ اور بوتل ایک سائڈ پر رکھی اور جو چیزیں اس نے استعمال کی وہ سمیٹی اور لائٹ آف کر کے کھانا لے کر اوپر آ گئی تھی۔ واپس آئی تو وہ سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور ہاتھ آگے بڑھائے اسے اٹھانے کے لیے، پر کچھ سوچتی ہوئی رک گئی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اس کے رج کے چاکنے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ فکر مند نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، وہ اس شخص کو سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی محبت کا کشکول خالی رکھ کر اس کے خالی کشکول کو بھرنا چاہتا تھا۔ وہ محبت لینا نہیں جانتا تھا، وہ صرف اور صرف محبت دینا جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اس کا دل کیا تھا وہ اس کی پیشانی پر بکھرے نم بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے۔ حسنال اٹھو، کھانا کھا لو۔ کچھ دیر رونے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی، وہ اس کو کندھے سے ہلاتی زور سے بولی تھی۔ جی جی، حسنال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ، مجھے نیچے بھیج کر میری نیند خراب کر کے سو رہے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی، حالانکہ اس کی روح سخت بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے کندھے سے لگ کر اپنے دل کا غبار نکالے۔ آپ اتنی محبت سے چل کر نیچے گئی ہیں اور میرے لیے کھانا لائی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نہ کھاؤں؟ آپ کے ہاتھوں سے تو میں زہر بھی نہ چھوڑوں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے کھا کر خوشی خوشی مر جاؤں۔ وہ یہ کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ شکل اچھی نہ ہو، کم سے کم بندہ بات تو اچھی کر لے۔ وہ اس کی بات سے دہل کر غصے سے بولی تھی، گویا اس کے مرنے کی بات کر کے جیسے منال پہ خنجر چلا تھا۔ آپ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ مرے تمہارے دشمن، لیکن آپ کے منہ سے بدحواسی میں کچھ الٹا نکل گیا۔ اس کے چہرے پر اڑی اڑی رنگت پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا اور کھانا اپنے سامنے رکھا اور کھانا کھانے لگا۔ پھر اس کے بعد تب تک نہ بولا جب تک کھانا ختم نہ کیا۔ اب مجھے 4:30 تک اٹھا دینا آپ، میں نے پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا۔ وہ شرارت سے برتن سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا، میری طرف سے جہنم میں جاؤ آوارہ انسان۔ وہ اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھی، آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، آخر کو میری شریک حیات ہے، میرے ہونے والے 10-12 بچوں کی ماں ہے، آپ کو ساتھ لے کر جانا کیسے بھول سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تمہارے جیسے جنگلی انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کو اپنے اوپر معنی خیز نگاہیں دیکھ کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی، نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھ کر چنے بیچا کریں گے اور جہنمیوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ کیا خوب شاعر نے کہا ہے، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ وہ شعر پڑھتا اس کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھتے ہوئے بولا، میں تو جنت میں بھی تمہارے ساتھ نہ جاؤں۔ وہ اس کی مسلسل خود پہ ٹکے دیکھ کر غصے سے بولی تھی، تو جنت کس کافر نے مانگی ہے، آپ کے ساتھ جانا قبول ہے۔ وہ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر اسے مزید تپاتا ہوا بولا، استغفار، پھر جب میرے علاوہ ہر چڑیل کے ساتھ ٹھڑک چھاڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ اس کی بات کا خفگی سے جواب دیا گیا، تو پھر میرے ساتھ جنت ہی چلے جائیں، میں وہاں کی حوروں کے ساتھ بھنگڑا ڈال لیا کروں گا، تب تو اللہ پاک نہیں پھینکیں گے نا آگ میں۔ وہ جو اس کو اللہ سے ڈراتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، حسنال کو اس کو ڈھیروں پیارا ہے، وہ اس کی بات کا جواب دیتا بازو سے پکڑ کر نرمی سے اپنے اوپر گرا لیا۔ تو چھوڑو، نہایت ہی فضول انسان ہو تم۔ وہ اس کی چمکدار آنکھوں سے نگاہیں چرا کر ہڑبڑا کر بولی تھی، رولے میرے سینے پہ سر رکھ کر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اور آپ کے دل میں یہ خواہش بن کر حسرت رہ جائے۔ وہ اس کے سر کو پکڑتا اپنے ساتھ لگاتا اس کے کانوں میں گھمبیر لہجے میں بولا تھا، بکواس بند کرو، میرا دل بند ہو جائے گا، اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے دہل کر چیختے ہوئے بولی تھی، ہائے کمال کر دیا، آخرکار آپ بھی جھانسی کی رانی کی بہو نکلی نا، کیسے آپ نے مجھے معصوم پر ستم کر دیا، ویسے بڑی چلاک ہیں آپ، کیا پتا آپ کا آخری دن ہو آج، اس لیے آپ جہنم کی رٹ لگا رہی تھی تاکہ اپنے ساتھ مجھے نظارے کراتی، اس لیے مجھے اپنی عمر لگا رہی ہے، نہ کہ چونکہ میری تھوڑی بہت زندگی وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ اس کے دہلتے چہرے کو اپنا لہجہ شرارتی کر گیا تھا، ورنہ اپنی زندگی کا تو اسے بھی اب خطرہ ہی تھا۔ جس اوکھلی میں اس نے ہاتھ دیا تھا وہاں تو موت بھی کانپتی تھی، زندگی بھی پناہ مانگتی تھی۔ دفع ہو جاؤ کمینے انسان، میں تو تمہارے لیے فکر مند، ایویں فضول میں ڈرامے لگاتے رہتے ہو۔ وہ اس کا شرارتی لب و لہجہ دیکھ کر چیخ پڑی، پھر اس کے سینے پر اتنی شدت سے روئی کہ حسنال گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، وہ اس کو ساتھ لگائے تھپکیاں دیتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ سو گئی تھی جبکہ حسنال وقت اس کے سونے کے بعد پریشان ہوا تھا۔
آخر 4:30 بجے اس کے روئے چہرے کو دیکھتا اس کے بکھرے بالوں پر کیا چڑھ لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لب رکھتے اپنا بیگ اٹھاتا نکل گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے مشن پر نکلا تھا۔ آج اتنی بری بھوتنی کیوں بنائی ہے؟ اتنی بری بوتھی کیوں بنائی ہے؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ ویسے تیری شکل تو پہلے ہی ایسی تھی، پر غصے سے کچھ تو ظاہر کر دیتا ہے۔ فرقان نے صبح سے اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر کھوجتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں میرے دوست، خاموشی مزید تسلیل سے بچا لیتی ہے۔ وہ گہرے مگر اداس لہجے میں خلا میں گھورتے ہوئے سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے میرا دوست؟ ایسے پریشان تو اچھا نہیں لگتا۔ یار میں تیرا غصہ برداشت کر لوں گا، تیری گالیاں برداشت کر لوں گا، لیکن تو ایسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میرا دوست ہیرا ہے، وہ کسی کی نظر میں کیا وقت کھوئے گا؟ کسی کے تو تیرے آگے ہی وقت ہی نہیں ہے۔ فرقان جذباتی لہجے لیے بولا۔ وہ اس کا اداس چہرہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے دکھ سے بولا تھا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یار کیوں اتنی گہری باتیں کر رہا ہے؟ اصل وجہ تو بتا۔ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پردہ ڈال دوں گا، غلط اقدام سے روک دوں گا، تیری اداسی کو ختم کر دوں گا۔ فرقان سے بہت پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہوتے کہا تھا۔ پھر وہ اسے ہر بات بتاتا گیا، ہر لفظ، ہر غلطی گناہ، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ تجھے پتا ہے میں نے اس کی معصومیت کو ایک غلط لمحے کی زد میں آ کے برباد کر دیا تھا۔ میں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ کوئی یہ کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، لیکن اس پہ ظلم کرتے میرا دل نہیں کانپا۔ وہ روتی چلاتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہی، لیکن مجھ جیسے بغیرت شخص کو شرم نہیں آئی۔ میں کبھی اپنے لفظوں سے، کبھی ہاتھوں سے اس کے جسم اور روح کو داغتا رہا۔ وہ تیرے دوست نے اس کی نظر میں اپنا وقت، اپنا مقام کھو دیا۔ مجھ سے پناہ مانگتی، میرے قریب جانے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اس کو میں نہیں، میرے دیے درد اور ستم رلاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میری زندگی جہنم بنا کر آپ تو سو جاتے ہیں، لیکن میری راتیں عذابوں میں کٹتی ہیں۔ یار اب تو ہی بتا، وہ معصوم لڑکی کیسے مجھ سے محبت کرے گی جو میری پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے؟ میں کیسے اسے زندگی کی طرف وہ باتیں کرتے کرتے تھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا، جبکہ فرقان پہلے تو ساکت ہوا تھا۔ وہ اسے کہنا تو چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر رک گیا۔ پھر اپنے سامنے اس اونچے لمبے شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی پر کیے گئے ستم پر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرقان ضیاء نے اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی بار 30 سالہ اونچے لمبے مرد کو اپنی 18 سالہ بیوی کو اپنے دیے گئے ستموں پر تھاڑے مار مار کر روتے دیکھا تھا، نادم ہوتے دیکھا تھا، پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے گلے لگا، پہلی دفعہ اپنی تکلیف بتا رہا تھا۔ یار وہ تیری بیوی ہے، اس سے کنارہ کشی مت کر، اس کو جانچ، اس کی معصومیت کو دوبارہ سے قائم کر۔ ویسے تو بھابھی تجھ سے دور ہو جائیں گی، ان کی انا، ان کی شرارت، ان کی ضد، ان کے مان کو واپس لا جو انہیں تجھ پر تھا۔ ان کا سپرمین انہیں واپس لوٹا اور ابھی گھر جا، ایسے تو ڈپریشن کا شکار بن جائے گا۔ چل گھر چلتے ہیں، سکون کا سانس لے، زندگی تو اپنے روپ بدلتی ہے۔ وہ اس کے آنسوں کو صاف کرتا امید کا کونا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے زندگی میں سانسیں چلتی ہیں، اور فرقان اس کا دوست، اس کا غم کو سار زیادہ تھا۔ فرقان نے اسے پرسکون کر کے بھیجا اور خود بھی گھر کی راہ لی تھی۔ وہ جب سے کالج سے آئی تھی پریشان تھی۔ اکیڈمی میں بھی آج اسے سارا مرجھائے چہرے کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن وہ آج سارا دن خاموش رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ایک کتاب گود میں پڑی ہوئی تھی، وہ نہ جانے خلا کی وسعتوں میں کیا کس نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی۔ کسی سے محبت کرنا جرم ہے، اور وہ تو میرے محرم ہے۔ حلال محبتیں تو سکون دیتی ہیں، پھر مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی ہوئی بولی تھی۔ ایک تو دل رات سے اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس کا نازک دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ روشنال کے اکل لاہ عمل سے ڈر رہی تھی۔ مغرب کی اذان سنتی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر آئی تو کچن میں چلی آئی تھی۔ ہاٹ پاٹ میں اس کا ناشتہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، مطلب وہ صبح ناشتہ نہیں کرنے گیا تھا۔ وہ پیاز کاٹنے لگی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ سیدھا ہوئی تھی۔ وہ بھاگتی کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی تھی، اس دل کو سیراب کرنے لگی جو صبحوں سے پیاسا تھا۔ وہ نظروں کے ذریعے اس کے دل میں اتارنے لگی، اس کے بھرپور سراپے سے دل کی دنیا درہم برہم ہو گئی تھی، جو بکھرے حلیے میں بھی دل میں اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ آج تھوڑا جلدی آ گیا تھا۔ وہ اسے چوری نظروں سے دیکھتی رہی جو سنجیدہ سی چال چلتا بغیر کچن کی طرف دیکھے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اشنا نے ایک بات نوٹ کی، جس چال میں مضبوطی ہوتی تھی آج اس چال میں لڑکڑاہٹ تھی۔ پاگل ہے تو بھی اشنال، وہ چلا گیا لیکن وہ ان جگہوں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ وہ جب ہوش میں اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی تھی، ہائے اشنال، اپنے اس نئے مگر ستمگر محبوب سے پانی تو پوچھ لو۔ وہ اپنی سانسیں درست کرتی ہوئی سنک سے پانی بھرا روم میں آئی تھی۔ پانی پی لے، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے پانی پکڑاتے ہوئے بولی۔
دل کی بدلتی دنیا سے وہ پہلی بار دل کے کہنے پر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ مجھے پیاس نہیں ہے۔ وہ اپنی بند آنکھوں سے بازو ہٹا کر نرمی سے بولا تھا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ اس کا کشادہ چہرہ سرخ تھا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ اس کا سرخ چہرہ دیکھ جو وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اشنال نے اس کو دیکھا جو بے چین لگ رہا تھا، جیسے اس کے سینے میں آگ لگی ہو۔ وہ بار بار سینے کو مسل رہا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ پانی پی لیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ گئی تھی۔ ہر پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا تھا جو وہ ہاتھ مار کے گرا چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ روشنال ٹھیک ہوتا تو رسپانس دیتا۔ وہ کچن سے پھر پانی بھر کے لائی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے لیٹ گیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر روشنال یہی کہہ سکا تھا۔ اس کو فکر مندی سے اپنے اوپر جھکا دیکھ، اس کے معصوم چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کو کیا تسلی دیتا، وہ تو خود سے ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ روشنال پلیز صاف صاف بتائیں، آپ کی حالت اگر زیادہ خراب ہو گئی ہے تو مما میں کیا کروں گی؟ مجھے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا، موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھے فکر مند ہو کر پھر سے اس کے کندھے کو ہلا گئی تھی۔ مما میں ٹھیک ہوں، بس بے چینی ہے مجھے۔ اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ اس کے ہاتھ کو اٹھاتا اپنے دل پر رکھتا ہوا مسلنے لگا تھا، جیسے اس کے لمس سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کرتے آنکھیں پھر سے مون چکا تھا۔ اسے بے چین دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، پڑھ کے اس کے ہاتھ پر پھونک کر اس کا ہاتھ اس کے دل پر پھیرا تھا۔ روشنال پلیز بابا بتائیں نا، اب آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے اوپر جھکتی اونچی آواز میں بولی تاکہ وہ اس کی آواز سن کر جواب دے دے۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اور پریشان مت ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر سرد سے لہجے میں جواب دیا اور بمشکل اسے تسلی دے سکا تھا۔ وہ اس کے بری پیکر چہرے کو دیکھا جو بس رونے کے در پر تھی۔ واقعی وہ بس یہی کہہ سکے، اس کے کشادہ پیشانی پر نم ہوتے قطرے اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنے نماز کی شکل میں کھولتی دوپٹے کو اس کے کشادہ پیشانی صاف کی تھی۔ چہرہ بھی نم تھا، اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ اس جیسے مضبوط مرد کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس ستمگر کب اس کے دل پر ڈیرا جما گیا تھا۔ وہ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کے راستے اندر اتارنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی آنکھیں دیکھ کر وہ نظر نہ ملا پاتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، لیکن اس کی آنکھیں ہنوز بند تھی۔ وہ پریشان سی کچن میں آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی گر جائے گی۔ اس ستمگر کی حالت اس پر گراں گزر رہی تھی۔ باہر سے بادل گرج رہے تھے اور ٹیرس کے قریب آئی۔ موسم دیکھا جو خراب لگ رہا تھا، بارش ہونے کے آثار معلوم ہو رہے تھے۔ خراب موسم دیکھ کر خوف کی لہریں اس کے اندر سرایت کرنے لگی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹی، کچن میں آ کے سالن تیار کرنے لگی۔ سالن تیار کر چکی جب مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھی، وہ آنچ آف کر کے کچن سے نکلی اور ایک دفعہ کمرے میں جھانکی کہ اس کی طبیعت معلوم کر کے آئے۔ دور سے ہی دیکھا تو اس کو سوتا ہوا پایا۔ اس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اب تو پڑھائی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وضو کر کے نماز ادا کر کے سورہ واقعہ پڑھ کے وہ پھر سے کچن میں آئی اور آٹا گوندنا شروع کیا۔ آٹا گوندھا کہ تقریباً عشاء کے قریب روٹیاں ڈال کے رکھی اور میز پر رکھی۔ باہر بارش کی آواز سنتی اس نے پردے بند کیے، سب کمروں کے ڈور بند کیے تھے اور اس کے روم میں جو ابھی تک سو رہا تھا، روشناک 2 دفعہ پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر آئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیور کہاں ہے جو مجھے کل لے کر گیا تھا؟ عرفان دورانی گارڈ پر چیخا تھا جو کرسی پر بیٹھا نیند پوری کر رہا تھا، کیونکہ اسے آفیشیل بزنس ٹور پر جانا چاہتا تھا۔ کرموں کو غیر حاضر پا کر وہ غصہ ہو گیا تھا۔ صاحب پیچھے کوارٹر میں وہ آدمی سو رہا ہے۔ وہ نیند سے جھولتی آنکھیں کھول کے انگڑائی لیتا ہوا بولا تھا، جلدی اس پینڈو آدمی کو بلا کے آؤ، مجھے ایئرپورٹ پر جانا ہے۔ جی جی صاحب، میں جاتا ہوں۔ گارڈ کرموں کو بلانے کے لیے بھاگا تھا۔ اوئے اٹھ، تو نیندیں پوری کر رہا ہے، تجھے صاحب بلا رہے، جا باہر جا، صاحب تجھے ایسا سلائیں گے تو ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا۔ گارڈ نے اپنی بھاری بھرکم ٹانگ اس سوئے شخص کو ماری تھی جو اپنا پرنے کو اپنے نیچے کی اونگ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی شخص بھی نہیں سوتا جیسے وہ نیچے زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس کے پیمن زدہ کپڑوں سے غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ او بغیرت، تو نے پٹھان کو ٹانگ ماری، اب پٹھان تجھے ٹانگ مارے گا۔ تو نے میری سوئی غیرت کو جگا دیا۔ کرمو زمین پر سویا ہوا تھا جب اس شخص کے بھاری بوٹوں والا پاؤں اس کی پشت پر لگا تھا۔ وہ اپنی کمر کو مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اف، ہوا میں ٹانگ اچھلائی۔ او تجھے صاحب سیدھا کرے گا، میں جا کے صاحب کو بول رہا ہوں کہ پٹھان کی غیرت جاگ گئی ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتے بول اس
کہ اس سے مارنے سے پہلے ہی باہر لپکا تھا۔ جا، تیرے صاحب سے میں نہیں ڈرتا۔ تیرے صاحب سے کیا؟ اپنے باپ کو چھوڑ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ بتا دے اپنے صاحب کو کر منہ۔ پڑھنے کو ہلاتا اپنی آواز میں بولا کہ کوئی سن نہ سکے۔ رکو میں صاحب کو بتاتا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز سن کر اس پھر سے دھمکی دی گئی۔ اور جی تسی سانو یاد کیتا سی اسی حاضر کرمو بھاگتا ہوا گارڈ سے پہلے عرفان دورانی تک پہنچا تھا اور جلدی سے اپنی مادری زبان میں بات کی تھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے رکھا یا صرف کھانے اور سونے کے لیے رکھا ہے؟ حرام خور انسان، مال سے تم مجھے واپس لے کر آئے ہو۔ مال سے تم مجھے واپس لے کر آئے، ادھر سے نکلنا چاہتے ہو شاید۔ عرفان دورانی اس کو دیکھ کر اپنا غصہ باہر نکالا تھا۔ اور نہیں صاحب جی، میں تو آپ کو دیکھتا رہا پر کو آپ نظر نہیں آیا۔ آپ اس اتنی بری بلا کے اندر چلے گئے۔ سمجھا وہ بلا آپ کو کھا گئی ہے۔ کرمو نے مال کو بلا سمجھ کر وضاحت دی تھی۔ صاحب جی، یہ بال آپ کا ہوا میں اڑا کیا ہے کیا؟ میری مورے تو کہتی تھی کہ میں نے یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا بال بھی ہوا لے گیا ہے۔ صاحب جی، تسی تے اتنے اچھے بندے ہو۔ گنج تہانوں سونی نہیں لگتی جی۔ شٹ اپ جاہل انسان، مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ۔ عرفان دورانی اس کی ڈف پر چیخ اٹھا تھا۔ وہ اپنی گنج پہ ہاتھ رکھ کے سر کو دبوچا تھا۔ اوہ صاحب، خیر نال سر زخمی ہو جاسی تو ساندے بال ہی نہیں۔ کرمو اس کو ایسا کرتے دیکھ کر بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ نکلو ادھر سے، نہیں تو دھکے مار کے نکلواؤں گا۔ اس کی پھر سے بات سن کر عرفان دورانی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ او سر جی، پریشان نہ ہو، شانت رہو، تسی جہاز تے نہیں جانا، چلو آپ کو چھوڑ کے آتا ہے۔ کرمو اس کو خود پہ ڈھارتے دیکھ اردو پنجابی مکس کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور چابیاں اپنی جیب سے نکالے تھی۔ جاہل انسان، عرفان دورانی نارمل ہو کے پھر بڑبڑائے۔ گاڑی میں بیٹھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ سنو، تم نے میرا فون تو نہیں دیکھا؟ عرفان دورانی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا تحکم سے بولا تھا۔ سر جی، تو سانوں چوٹ تے نہیں لگی؟ پھر کتھے خون نکلیا؟ تو سادہ، کرمو نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ واٹ؟ جاہل انسان، اپنے کام سے کام رکھو۔ اب مجھے مخاطب مت کرنا یہ نہ گاڑی سے پھینک دوں۔ وہ اس کی بات سنتا دانت بھینچتا ہوا بولا تھا۔ فی الحال گاڑی چلا رہا تھا تو اسے اپنا خیال کرو، میرا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ روشنال اٹھے، کھانا کھا لیں۔ 2-3 دفعہ اسے پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہلایا بھی لیکن وہ نہیں ہلا تھا۔ وقت کی تاخیر کیے بغیر روشنال نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور کان اس کے سینے پر رکھے تھے تاکہ اس کے دل کی دھڑکنیں چیک کر سکے۔ اس کی سانسیں چلتی نہ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی اور پھر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپانے لگی مگر بے سود۔ اس مضبوط شخص کو ایسے دیکھ کر وہ پھر سے کانپنے لگی۔ وہ شخص تو اب اس کی دھڑکنوں کا بھی مالک بن چکا تھا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرانے لگے تھے۔ فون اس کا دیکھا جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا، پر لاک تھا۔ اس نے اس کی فنگر پرنٹس لگا کر چیک کیا، کھل گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے فرقان کا نمبر ڈھونڈا اور ڈائل کیا۔ ہیلو بھائی، روشنال کی طبیعت خراب ہے۔ ماما، میں نے ان کو اٹھا رہی ہوں لیکن وہ اٹھ نہیں رہے، نہ ہی بات کریں نہ جواب دے رہے۔ آپ بھابھی کو لے کر آ جائیں۔ وہ 2-3 کال ملانے کے بعد جب فرقان نے کال اٹھائی تو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تھی۔ اچھا چھوٹی، آپ رو مت، میں بس پہنچ رہا ہوں، ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ فرقان نے اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی جو رو رہی تھی تو اس کو دلاسا دیا تھا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھی۔ روشنال اٹھے نا پلیز، اس کے سینے سے لگ کر شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی چلتی سانسوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی تھی جو اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ اس کی چلتی سانسوں نے اسے زندگی کی نوید سنائی تھی لیکن اس کا رسپانس نہ پا کر پھر سے اس کو پکارا تھا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی تو اس نے دروازہ کھولا تھا۔ فرقان ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا پر ساتھ کنزا نہیں تھی۔ بابا بھائی وہ اس کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، جب بھائی کو پکارا ہے وہ سالے صاحب کو کچھ ہونے نہیں دیں گے نہ، جبکہ فرقان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر عقیدت سے اسے تائید چاہی تھی۔ نہیں، وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹا اور ڈاکٹر کو اندر آنے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر اندر آئے اور پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ روشنال میرے جگر اٹھ جا۔ فرقان کمرے میں آیا تو اسے پکارا مگر وہ نہ ہلا۔ فرقان نے پانی کا گلاس بیڈ سے اٹھایا اور اس کے منہ پر چھڑکا تھا۔ جیسے اس کو ہوش تو آیا تھا پر وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ بی پی لو ہے ان کا، اس لیے ایسی کنڈیشن ہوئی، بہت زیادہ سٹریس اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، بس پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر پلائیں یا لیموں کا پانی پلائیں، یہ نارمل ہو جائیں گے اور یہ کچھ پین کلر ہے، ان کو کھانے کے بعد دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر اس کو چیک کرتا پیشہ ورانہ الفاظ میں بولا تھا۔ فرقان ڈاکٹر کو لے کر دروازے تک چھوڑنے آیا اور وہ کچن میں آئی لیموں کو تھوڑے سے پانی میں نچوڑ لیا تھا۔ بھائی، یہ ان کو پلا دیجیے گا۔ واپس آتے فرقان کو دیکھ کر دوپٹہ سیٹ کیا اور اسے گلاس پکڑایا۔ ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، آپ بس پریشان نہ ہو۔ لٹل سسٹر اور روشنال کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا تیار کر لے، میں اس کو کھلا کے جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پانی لیتا ہوا مدھم سے لہجے میں بولا۔ جی ٹھیک، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور روم میں چلا گیا۔ اشنال کچن میں آئی اور اس کے لیے دلیا بنانے لگی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہر چیز کیبنٹ میں میسر تھی، اس کی خراب طبیعت کے باعث اس کی عشاء کی نماز پھر نکل گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ کھانے کا پوچھتی اس کے پاس چلی گئی تھی ورنہ وہ ساری رات ایسے ہی رہتا۔ یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔
वो आके कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी, दलिया बनाकर फिर से कमरे में चली आई थी। रूम का लॉक नीम खुला देखकर इसने नॉक करना मुनासिब समझा। फुरकान की इजाजत पाते ही अंदर आई तो इस सितमगर को देखकर उसे सुकून आया था, क्योंकि वह लेटा हुआ था जबकि इसका हाथ पकड़े फुरकान इसको इसी का ख्याल रखने का कह रहा था। इसको ठीक देखकर अशनाल का दिल में ढेरों सुकून उतरा था। वो तकियों के सहारे बैठा और अशनाल की किसी बात पर मुस्कुराया था। इधर दे भाई, मैं इसको खिलाऊं। ये डफर तो मेरी एक बात भी नहीं इधर दे भाभी, मैं इसको खिलाऊं। ये डफर तो मेरी एक बात भी सुनता है। ये डफर तो मेरी एक बात भी सुनता है। ख्वाह आपको भी परेशान कर रखा है इसने। फुरकान ने अशनाल को देखकर दलिया लेने की खातिर हाथ बढ़ाया था और इसे दलिया ले लिया और इसे खिलाने लगा। जाओ भाई के लिए चाय लेकर आओ। रोशनाल ने इसके खड़े देखा तो रूखे से लहजे में कहा था। जी। इसकी गंभीर और रूठ सा लहजा सुनती अशनाल एक लफ्ज ही कह सकी थी। रोशनाल इसकी सुर्ख सूजी आंखें देकर बेचैन हुआ था, लेकिन लहजा अपना तल्ख रखने से वो खुद को रोक नहीं सका था। न नहीं सिस्टर, मैं चाय नहीं पी रहा, फिर कभी आऊंगा। फुरकान ने यह कहकर सहूलत से इनकार किया था। वो नहीं चाहता था वो अपनी छोटी सी बहन को किसी भी तरद्दुद में डालता। भाभी खाक तुझे चाहेगी, जब कब किसी जहरीले ड्रेकोला की तरह मेरी मासूम बहन को डराएगा, वो तो फिर परछाई से नफरत ही करेगी ना। फुरकान कहते कहते रुक गया था। तेरी बहन से पहले वो मेरी बीवी है, बड़े आया बहन का भाई। रोशनाल ने हंसते हुए कहा था। अल्लाह से ही खुश रहे, तेरी बीवी सदा सुहागन रहे। फुरकान ने इसके हंसते चेहरे को देख शरीर लहजे में कहा था। चल जिगर खा, तुझे ताकत आए। मेरी बहन को तो तेरी हालत देखकर मरने वाली हो गई थी। मुझे कॉल की जब उन्होंने मुझे रो रो कर बताया, तो मेरे सामने होता बस मैं बीमारी में ही मुंह तोड़ दूं। फजूल में इस नन्ही जान को तूने तंग किया। तू तो कहता था भाभी तुझे पसंद नहीं करती, बकवास करता है तू। अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो अंगारों पे ना लौट रही होती। फुरकान ने उसे अच्छा भला लताड़ा था और इसके पास वो साथ खिलाता रहा और इसकी हल्की फुल्की मजाक चलती रही थी। फुरकान चला गया था, इसको गया आधा घंटा हो गया था। वो पहले तो देखती रही कि रोशनाल ने उसे खुद बुलाएगा, तो वो जाएगी ऐसे नहीं, लेकिन इसकी तबीयत खराब होने के खदशे से वो अंदर आई थी। डॉक्टर की पेन किलर भी साथ दे उसे दे गई थी। इधर बैठो। रोशनाल जिसने इसको अंदर आते देखा तो उसे पुकारा था। अशनाल इसको रिस्पॉन्स क्या देती, इसकी भारी सख्त आवाज सुनकर वो सोचने लगी अभी इससे क्या खता क्या हुई जो वो फिर से ऐसे ही बेरहम और सख्त बना हुआ था। वो सोचने लगी कि वो संगदिल क्यों उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा दे रहा है जो उसने किया ही नहीं। वो पत्थर दिल शख्स क्यों नहीं मोम हो रहा। कुछ बकवास की है मैंने मिस इसको सोचते देखकर और रिस्पॉन्स ना पाता देखकर वो झुंझला ही गया था। चटर्जी बोले, जबकि इसकी पुरतबिश नजरों से वो घबरा रही थी। इसकी गहरी ब्राउन आंखों को अपने पूरे वजूद पर गर्दिश करते देखकर वो जी जान से कांपती थी। बैठो, वो सख्त सा अपने पास इशारा करते बोला था। इसकी आंख से सुनती वो उसके पाँव के करीब थोड़ी सी जगह पर बैठ गई। इधर नहीं, इधर बैठो और सर दबाओ मेरा। इसकी सर्द निगाहें इसके नाजुक सरापे पर थी। उसे अपने पास इशारा करता हुआ फिर से बोला था। जी। वो कांपती हुई थी और उसके मुंतखब करदा जगह पर बैठी थी। क्या कह रहा हूँ, सर दबाओ मेरा। वो उसके हाथों को देखता बोला जो कि पहले ही कांप रहे थे। जी। वो ये कहते इसकी कुशादा पेशानी पर हाथ रखकर हल्का दबाने लगी थी। खाया मैंने कुछ नहीं और आज तुम्हारे काम नहीं करे। इसके हाथों को आहिस्ता चलता देखकर इसको गुस्सा आया था। अशनाल ने बेबस होकर इसकी तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी, पर वो तंज के तीर भिगो भिगो के मार रहा था। लेकिन कुछ देर इसकी आवाज न सुनी तो इस दुश्मन जान की तरफ देखा और देखती रही। अच्छा, चुपके से पोस्टमार्टम हो रहा है मेरा। वो उसकी तरफ देख रही थी। अब इसने आंखें खोलकर गंभीर आवाज में कहा। जी मैं तो उसकी चमकती आंखें अपने ऊपर जमे देखकर वो जल्दी से हाथ हटा गई थी और घबराहट से मुंह से कुछ निकल ही न सका था। फुरकान को इतनी रात को क्यों फोन किया, इसको क्यों परेशान किया था। इसके हाथ को पकड़ता वो सख्ती से इस्तफसार करने लगा था। चमक गायब थी, सिर्फ और सिर्फ सरपन था इसकी निगाहों में। वो आप मुझे सुन नहीं रहे थे तो म- म- मैं भाई को कॉल की थी। मुझे लगा। इसके बाजुओं के सख्त पकड़ने पर वो कांपने लगी और डरते हुए बोली थी, क्या लगा कि मर गए हूँ मैं। वो इतना ऊंचा कुर्राया कि 2-3 मिनट इसकी आवाज ने इस खामोश कमरे में इर्तियाश पैदा किया। प्लीज ऐसा ना, प्लीज आप ऐसा ना कहें मामा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि मामा मैं गिर जाऊंगी। वो उसकी आवाज से सहम कर बोली, हरनी जैसी नशीली आंखें झलकने को बेताब थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम मुझ जैसे सितमगर से छुटकारा मिल जाता, और मुझे इल्म है कि मेरी हालत देखकर तुम्हें खुशी हुई होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो जुल्म करता हूँ मैं। इसको अपनी तरफ खींचता इसकी तरफ देखता आपकी बार को नरमी से बोला था। इशाल का सर इसके कुशादा सीने से टकराया था। इसका नमाजी स्टाइल दुपट्टा इसके जबरदस्त खिंचाव से खुल गया था। उसे बाहर बदलते मौसम और उसे शख्स की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसके बदलते रंगों से वो बिल्कुल ना वाकिफ थी। तो रंग दे बंदे बेखे ने, मैं एक बंदे विच हजार रंग बेखे ने। बताओ, तुम्हें मेरी हालत खराब देखकर तुम्हें तो खुशी हुई होगी। मतलब मर रहा है, जान छूट रही है, वगैरह वगैरह। जब मुझे सांस नहीं आ रही थी तो इस वक्त तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तुम अपनी जगह भी ठीक ही होगी। वैसे भी मैं तुम पे बिला वजह पाबंदियां लगाता हूँ, कैद करके रखता हूँ, मारता हूँ, बांध के जाता हूँ।
وہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں اپنی نگاہیں ڈال کر سخت لہجے میں بولا تھا، جب ایک بندہ آپ کے سامنے بے جان پڑا ہو، سانس نہ لے پا رہا ہو، تو آپ خود بتائیں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بتائیں نا، جب آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو سانس نہیں آ رہی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضاحت دیں۔ میں تو آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جب کہ خود مجھے یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ اس کے بڑھتے سوالوں اور اس کے بدلتے لہجے سے اس کے اوپر جھکے جھکے بیٹھے، تھک گئی تھی اور تنک کر بولی تھی، تمہیں مجھے اپنی سانسیں دینی چاہیے تھی، مجھے انہیل کرنا چاہیے تھا، تب تو مجھے پتا ہوتا کہ تم میری رکتی سانسوں کی کمی کو پورا کرنے آئی ہو۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دیتا اس کی طرف دیکھا جس کے بال اس کے اوپر بکھرے ہوئے تھے۔ آپ پاپا پلیز چھوڑیں۔ وہ اس سنجیدہ شخص سے یہ سوال سننے کی ہمت نہیں رکھ سکی۔ وہ اس کے سوال کا جواب سنتے اس کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ اسے بے باک جواب کی توقع اس شخص سے ہرگز نہ رکھ سکی تھی۔ اس کا دل کیا کہ خود کو اس کی نظروں سے اوجھل کر لے، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارا محرم تھا، تم تو ایسے نظریں چڑا رہی ہو اور بچنے کی کوشش کر رہی ہو جیسے میں کوئی لوفر ہوں۔ اشنال بخت محرم کی سنگت میں مت گھبراؤ، میں اتنی دیر سے بے ہوش پڑا رہا تھا اور تم اپنے روم میں جا کر مزے کرتی رہی۔ اس کے سرخ چہرے اور اس کی جھکی نگاہیں دیکھ کر روشنال نے پھر طنز مارا تھا۔ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی تھی، جب تک روشنال بخت سے تفشیش نہ کر لیتا تب تک کسی پچھلی رات سے جلتے دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ ماما میں روم میں آئی تھی، آپ کو پکارا، پر آپ نے مجھے جو جواب نہیں دیا۔ ماما میں نے کان لگا کے چیک کیا تھا کہ آپ کو سانس آ رہی ہے یا نہیں، آپ کی سانسیں نہیں چل رہی تھی، اس لیے ماما میں نے فرقان بھائی کو کال کی تھی۔ وہ اس کے سینے پر دیکھتی ہوئی شرمندہ ہوتے بولی تھی، کیسے سانس چیک کی تھی؟ اس کا شرمندہ اور سرخ چہرہ دیکھ کر، اس کا لہجہ دیکھ کر اسے پوچھا تھا، اس کا رویہ ہنوز سر تھا۔ ادھر ادھر سر رکھ کر ککا کے دل پر، آپ آپ کے دل پر۔ اس نے گھبراہٹ سے اس کے سینے پر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، محترمہ دائیں طرف کون سا دل ہوتا ہے؟ اللہ نے عقل کا خانہ کہاں رکھا ہے تمہارا؟ اس نے گھبرائے چہرے کو پھر سے دیکھا، اس کے مچلتے آنسو پلکوں کی باڑ پر جمع تھے۔ جی اس کی بات سن کر وہ اپنی نظریں نہ چرا سکی تھی۔ ہائے اللہ، تبھی میں کہوں انہیں سانس نہیں آ رہی۔ ہائے اللہ جی، گھبراہٹ میں میرے اس دماغ کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب بادل گرجے تھے، اس کی گرفت مچلی تھی۔ یہ صرف جی کہنے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا تھا، اور کوئی گولڈ میڈل تو نہیں لیا اس کے جی؟ اس کے بار بار جی کہنے، اس کی گھنی مونچھوں تلے نابل لب مسکرا اٹھے تھے۔ وہ اس کے سر کو اٹھاتا اس کی سوجھی جھکی پلکوں پہ لب رکھ گیا تھا، جبکہ اشنال کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھی۔ اس کے لمس پر وہ کانپنے لگی تھی۔ جاؤ شاباش، اپنے روم میں جاؤ، صبح کالج نہیں جانا؟ اس کے سراپے کے دلکش خد و خال سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ وہ پھر بے اختیاری کے لمحوں میں آ کے ایسی حرکت سرزد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے اس کی بیٹھی اس کی معصوم بیوی اس کی شدت سہ نہیں پائے گی، جبکہ اس کے اوپر جھکی اشنال چاہتی تھی کہ وہ آج ادھر ہی سو جائے، کیونکہ باہر بادل گرج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ شخص بادل گرجنے سے بھی کتنا پرسکون ہے۔ وہ حیران کسی اس کی طرف پہلے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ روشنال اس کی اڑتی رنگت اور کانپتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں ادھر ہی رک جاتی ہوں، صوفے پر سو جاؤں گی۔ اور نظریں چراتی ہوئی بولی کہ یہ شخص اس کی آنکھوں کا جھوٹ نہ پکڑ لے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، شاباش جاؤ تم۔ تکیے پر گال ٹکائے وہ اس کی حالت کا نوٹس لے رہا تھا جو مڑی تھی جانے کے لیے۔ وہ پیچھے سے اس کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا دوپٹہ کندھے پر اب جھول رہا تھا، اس کی کمر پر بکھرے سیاہ بالوں نے اس کی نازک کمر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں روئی کی طرح ملائم لگی تھی۔ وہ روشنال کی کافی توجہ اور اہمیت میں پلی تھی۔ روشنال نے اسے موم کی گڑیا کی طرح پالا تھا، اس کو احتیاط سے پالا تھا، اب بھی ایک قسم کا چھوٹی بچی سمجھ کر پال رہا تھا۔ بے شک وہ سخت بن جاتا تھا، پہلے وہ اسے نرمی سے بات کرتا، وہ سمجھتا تھا وہ بیگانی شے ہے، لیکن جب رشتہ بدلا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ وہ اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب اپنی شے سمجھ کر خیال رکھتا تھا۔ اس کا پیار کرنے کا طریقہ وہی تھا، بس اب لہجہ بدل گیا تھا۔ اب وہ اسے سختی سے بات کرتا تھا، اس کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا خیال تو رکھتا تھا، لیکن پتھر دل انسان بن کر۔ بابا بات سنیں، باہر بادل گرج رہے ہیں، اگر آپ کو ان کی آواز سے الجھن ہو رہی ہے، خوف آ رہا ہے، تو میں ادھر ہی سو جاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر مڑی، لیکن اس کی ڈارک براؤن آنکھیں خود پر ٹکے دیکھ کر اپنی سانسیں روک اس کا جواب سننے کی منتظر ہوئی تھی۔ نہیں تم جاؤ، دروازہ بند کر جانا، مجھے کوئی الجھن کوئی خوف نہیں ہے، وہ صاف لفظوں میں کہہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ڈر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ لیا تھا، پر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا، جب وہ آرام سے نکلتی مدھم رفتار سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ تو میرے پیارے ڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔